اس وقت کتنا قرضہ ہے پاکستان کا؟ یہ پاکستان اس سے کتنی دیر میں اتار سکتا ہے؟ فی بندے پہ کیا قرضہ ہوگا؟ آپ کے پاس تو اس کے اعداد و شمار ہوں گے، یعنی میرے پہ اور آپ پہ کتنا قرضہ ہے اس وقت؟ جی قرضہ جو ہے جی اس وقت میرے اور آپ پہ روپیوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک پاکستانی شہری پہ 3,25,000 روپے پر شہری قرضہ ہے اس وقت ٹوٹل ڈیٹ۔ میرے پہ بھی 3,25,000، اس پہ بھی، آپ پہ بھی، سب پہ بالکل قرضہ ہے جو سرکار کا قرضہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو 25 کروڑ کے حساب سے یہ ہوا، یہ 25 کروڑ کی آبادی کے حساب سے۔ اچھا سوال پوچھا آپ نے، بالکل، یعنی کہ آج پوری قوم میں ہر شہری، چھوٹا بچہ بھی اس میں شامل ہے، یہ جو بچہ پیدا ہو گیا وہ بھی شامل ہے، وہ 3,25,000 روپیہ پر شہری دے دے تو پاکستان اپنا قرضہ اتار سکتا۔ اور جو پاکستان جن حالات میں، ان حالات میں یہ قرضے کب اتر سکتے ہیں، یا آپ کو اترتے ہوئے لگ رہے ہیں، یہ بڑھیں گے مزید؟ آپ کو میں فاروق صاحب ایک مزے کی بات بتاؤں، ویسے میں نے کافی مزے کی باتیں آج آپ کو بتائی، پتہ نہیں آپ نے انجوائے کیا ہے کہ نہیں۔ پاکستان میں ہر وقت، آپ نے بھی آج کے شو میں آدھی گفتگو IMF کے بارے میں کی، جی، گفتگو ہوتی ہے صرف بیرونی قرضے کے بارے میں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کا 65 سے 70% ٹوٹل قرضے کا جو حجم ہے، اس کا 65 سے 70% اندرونی قرضہ ہے، جو حکومت پاکستان اپنے ہی شہریوں کا قرضہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ قرضہ کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ قرضہ اس طرح لیا جاتا ہے کہ آپ اور میں جو پیسہ کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ خرچ دیتے ہیں، باقی حصہ ہم سیو کرتے ہیں، جس کو ہم سیونگ کہتے ہیں۔ پورے ملک میں جتنے سیور ہیں، جن کے پاس تھوڑا زیادہ تنخواہ دار طبقہ، کاروباری طبقہ، وہ سارے لوگ پیسہ بینک میں رکھتے ہیں۔ بینک کیسے پیسے کماتا ہے کہ بینک وہ آگے کسی جگہوں پہ پیسے لگاتا ہے جس سے بینک کو انٹرسٹ آتا ہے۔ اب بینک نے اگر آگے جہاں پیسہ لگایا ادھر سے 12% انٹرسٹ لیا اور آپ کو اور مجھے 10% دیا، تو بیچ میں 2% کا یہ جو اسپریڈ ہے، یہ بینک کا اپنا منافع ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو آگے لگانا ہے امریکہ یا پوری دنیا کی معیشتوں میں، وہ آگے پیسہ لگتا ہے، یا تو وہ بینک پیسہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو صنعتیں لگا رہے ہیں اور پھر بینک ان سے انٹرسٹ لیتا ہے، یا وہ پیسہ بینک دوسری فائنینشیل مارکیٹس میں، سٹاکس میں، مختلف جگہوں پہ لگاتے ہیں، بزنس کرتا ہے بینک۔ ادھر کیا کرتا ہے؟ ادھر وہ سارا پیسہ حکومت کو دیتا ہے۔ بینک ہمارے جو پیسے ہیں سارے اٹھا کے حکومت کو دے دیتے ہیں۔ جی، حکومت، پھر حکومت سے انٹرسٹ لیتے ہیں۔ حکومت سے انٹرسٹ لیتے ہیں، حکومت بانڈ ایشو کرتی ہے، وہ سارے بانڈ عام شہریوں کی جگہ پرائیویٹ بینک خریدتے ہیں، سرکار کے بانڈ۔ اگر وہ بانڈ ہے 12% کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے لیٹ سے 10 ارب روپیہ حبیب بینک سے لے لیا 12% انٹرسٹ پہ، تو گورنمنٹ آف پاکستان 12% اس 10 ارب پہ دے رہی ہے۔ وہ 10 ارب حبیب بینک کا نہیں ہے، وہ 10 ارب ان شہریوں کا ہے جنہوں نے حبیب بینک میرا آپ کا جنہوں نے اندر رکھوائے، یعنی ہے پیسے ہمارے، قرضہ بینک دے رہا ہے اور اس پہ انٹرسٹ بھی بینک لے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ معیشت ترقی کیسے کرتی کہ وہ ہمارا پیسہ ہمیں ہی واپس آتا، فروخ وڑائچ کا پیسہ بینک میں رکھا جاتا۔ اسد اعجاز بٹ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے جی میں نے ایک چھوٹی سی صنعت لگانی ہے، مجھے قرضہ چاہیے، اس قرضے سے میں مستفید ہوتا، میرا ہی قرضہ، میں اس سے، شہری کا قرضہ ایک اور شہری کے پاس ہی رہتا، لیکن ادھر حکومت مستفید ہو رہی ہے۔ اس وقت 64 سے 65% ہمارے ٹوٹل قرضوں کا حجم ڈومیسٹک اندرونی ڈیٹ ہے۔ میں اس کے نمبر آپ کو بتا دوں، 55,000 ارب کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے سرکار پاکستان کا، جو قرضہ انہوں نے اپنے یا تو شہریوں کا یا اپنے ملک کے بینکوں کا ادا کر رہے ہیں۔ 55,000 ارب، تو یہ ٹوٹل قرضوں کا کتنا پرسنٹ بن گیا؟ 64-65%۔ کیونکہ آپ کا جس کے بارے میں سارا دن بات ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے کہ IMF دے کول جانا ہے، پیرس کلب کو یہ کر دو، چائنا کا ہمارے پاس اتنا قرضہ ہے، گلف کنٹریز کا اتنا ہے، وہ ٹوٹل 26,000 ارب ہے، جبکہ 55,000 ارب اپنے شہریوں کا قرضہ ہے۔